جب انطاکیہ والوں کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے دین کے مطابق ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب یہ دونوں اللہ کے نبی شہر کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھے بزرگ آدمی حبیب نجار سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم شہر والوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنے اور بتوں کی پرستش سے روکنے جاتے ہیں۔ وہ بولا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ عرصہ دراز سے بیمار ہے اور تمام اتباع یعنی ڈاکٹرز اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسے ٹھیک کر دو تو میں آپ کو مان جاؤں یعنی ایمان لے آؤں۔ وہ بزرگ حبیب نجار دوڑتا ہوا گیا اور اپنے بیٹے کو فوراً لے آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کا بیٹا فوراً ٹھیک ہو گیا اور وہ بزرگ حبیب نجار فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ سے بھی اللہ کی توحید کے متعلق گفتگو ہوئی، لیکن بادشاہ نے وقت مانگ لیا کہ ٹھہرو میں اس میں غور کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شہر میں اور لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ کی سواری جا رہی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تکبیر بلند کی اور یہ بات بادشاہ کو بہت بری لگی۔ اس نے ان دونوں کو بت خانے میں قید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس واقعہ کی خبر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام کو جو کہ آپ کے خلیفہ اور تمام حواریوں کے سردار تھے انطاکیہ روانہ کیا۔ حضرت شمعون جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو کہنے لگے کہ میں اس واسطے آیا ہوں کہ بادشاہ کے خدا کی پرستش کروں۔ غرض حضرت شمعون کو عزت و اکرام کے ساتھ بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ سے ملاقات کے بعد اس نے حضرت شمعون کو اسی بت خانے میں عبادت کی خاطر جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں بت خانے میں حضرت شمعون علیہ السلام کی حضرت یونس اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہیں کہا کہ میں بہت جلد تمہیں بادشاہ کے دربار میں بلاؤں گا، مگر ہماری شناسائی کا کسی سے اظہار نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام بادشاہ کے پاس روزانہ آتے جاتے تھے اور بادشاہ کو بھی آپ علیہ السلام سے خاص محبت ہو گئی تھی اور اپنے بہت سے امور میں آپ علیہ السلام سے مشورہ بھی طلب کرتے تھے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اس بت خانہ میں دو اجنبی آدمی کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ وہ دونوں ایک نئے دین کا پیغام لے کر آئے تھے اور میں نے انہیں بت خانے میں مقید کر دیا یعنی قید کر دیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آخر انہیں بلا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سے دین کا پیغام لائے ہیں۔ الغرض بادشاہ کے پاس حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لایا گیا اور تمام حالات دریافت کیے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات سے آگاہ کیا تو ایک ایسے شخص کو بلایا گیا جس کی آنکھوں کے نشان بھی نہ تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی فرمائش سے ان دونوں نے دعا کی تو اس شخص کی آنکھوں کے نشان نمودار یعنی ظاہر ہو گئے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سے اس شخص کو آنکھیں عطا کر دیں اور وہ بینا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے خدا میں اور کیا قدرت ہے؟ وہ بولے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ جناب شمعون نے کہا بھلا بادشاہ کے بیٹے کو جسے مرے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہے کیا آپ لوگ زندہ کر سکتے ہیں؟
حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، ہم اللہ کے حکم سے اور دعا سے بادشاہ کے مردہ بیٹا کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بادشاہ کے بیٹے کی قبر پر گئے اور وہاں دعا کی تو وہ بادشاہ کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ اب بادشاہ کے بیٹے نے خود بیان کیا کہ میں فلاں فلاں صورت کے لوگوں کی دعا سے زندہ ہوا ہوں۔ پھر بادشاہ کے بیٹے نے حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہچان بھی لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دونوں بہت معزز نگاہوں سے دیکھے جانے لگے۔ بادشاہ یہ معجزہ دیکھ کر اسی وقت ایمان لے آیا، مگر باقی لوگ ان کی ہدایت پر انہوں نے عمل نہ کیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، تو حبیب نجار نے آ کر سفارش کی۔ محض ان کی سفارش پر لوگوں نے ان کو اتنا مارا اور پیٹا، اتنا زخمی کیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہی حبیب نجار کا قصہ ہے جن کا خطاب مومن آل یاسین ہے۔ ان کے ایمان کی حالت یہ تھی کہ لوگ انہیں پتھر مارتے تھے اور وہ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت فرماتے تھے، حتیٰ کہ شہادت پائی اور جنت میں داخل ہو گئے۔ حبیب نجار کا انتقال ہونا تھا کہ ان لوگوں پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ پہلے ان پر قحط کی مار پڑی، اس کے بعد ایک چنگھاڑ کی آواز آئی اور بجلی گری کہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین سے لیا گیا ہے۔